بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو خاتون پور کے اپنے تمام بھائیوں کو، مساجد کے تمام ائمہ کو، تمام ذمہ داران کو اور تمام مصلیان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو مخصوص کرتے ہوئے اپنے ماحول میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے آج یہاں یہ پروگرام منعقد کرایا اور اس میں شریک ہو کر پروگرام کو کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کی، اس کی تیاری میں حصہ لیا. ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کے تمام ذمہ داران کا اور اس پروگرام میں تشریف لانے والے علماء کرام کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کرتے اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اس پروگرام کے ذریعے مساجد کے نظام کو مستحکم و مضبوط کرنے کے لیے امت کو اس حوالے سے قیمتی پیغامات و ہدایات دینے کے لیے خود کو فارغ کیا اور یہاں تشریف فرما ہے. برادران اسلام، آج کا یہ پروگرام اجلاس عام کے بجائے یہ خاص نوعیت کا پروگرام ہے. اس مناسبت سے دو تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات،
جو ہم سبوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر ہدایت، سعادت اور ہر قسم کی نعمتوں کا تقسیم کرنے والا بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، قیامت تک کے لیے آخری رسول کی حیثیت سے آپ کو بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر 4 کاموں کو انجام دینے کا مقصد طے فرمایا۔ یہ چاروں کام کار نبوت کہلاتے ہیں۔ یہ چاروں کام مقاصد بعثت کہلاتے ہیں۔ یہ چاروں کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مکمل پابندی کے ساتھ، پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ اس طور پر انجام دیے ہیں کہ قلیل عرصے میں پوری دنیا کے اندر انقلاب آ گیا۔ چونکہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو، ائمہ کرام کو اپنی دینی علمی میراث کا وارث بتایا ہے، اور یہ بشارت دی ہے کہ اس میراث میں سے جس نے حصہ پایا اس نے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا بڑا حصہ پا لیا۔ اس لیے آج ہمیں اور آپ کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل میراث ہے اس میں سے ہم نے اور آپ نے کتنا حصہ لیا ہے۔ اگر ہم اس میں سے حصہ لے رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس میں مزید محنت اور کوشش کے ساتھ مزید کامیابی اور کامرانی کی جد و جہد کرتے ہوئے اسے آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کہیں ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو آج کا یہ پروگرام کامیاب اسی وقت قرار دیا جائے گا جب ہم اپنے آپ میں یہاں سے پکا عہد کر کے نکلیں کہ اپنے ماحول سے، اپنے آپ سے، اپنے سماج سے اس کمی کوتاہی کو دور کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے وارث کی حیثیت سے اس مقاصد بعثت کی تکمیل کریں گے، اس کار نبوت کو انجام دیں گے جس سے ہماری اور آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکے۔ قرآن مجید میں 3 مواقع پر الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ان مقاصد نبوت کو، ان کار نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
اللہ تبارک و تعالی ہی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے جو زمانہ اس دنیا پر گزر رہا تھا اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، اس لیے کہ سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی معرفت جو انسان کے پاس ہو سکتی تھی وہ اپنے خالق اور مالک کی معرفت، وہ اپنے رب اور رازق کی معرفت، اپنے خدا اور معبود کی معرفت تھی۔ یہ پوری انسانیت اس معرفت سے محروم ہو گئی تھی، اس لیے جاہلیت کے دور میں مبتلا تھی۔ اس کے بعد اگر دنیا میں کوئی علم، کوئی جانکاری، کوئی معرفت ہو سکتی تھی تو آپس میں مخلوق کے ایک دوسرے کے حقوق کی معرفت ہو سکتی تھی، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کی جانکاری ہو سکتی تھی۔ یہ انسانیت اور انسانیت کے سارے افراد آپسی حقوق سے نابلد تھے، اپنے فرائضوں سے ناواقف تھے۔ کوئی بھی انسان صحیح معنوں میں نہ دوسرے کے حقوق سے واقف تھا، نہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے آشنا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر طرف ظلم و جور، ہر طرف گناہ اور معصیت کا دور دورہ تھا۔ میرے بھائیوں، وہ جاہلیت کا زمانہ اور اس زمانے کے ان پڑھ لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں صاف صاف فرمایا کہ ان پڑھ لوگوں کے اندر، ناخواندہ لوگوں کے اندر، جاہل لوگوں کے اندر ان میں سے ایک پیغمبر کو ہم نے بھیجا۔ اس لفظ کو لا کر اللہ تعالیٰ اس انقلاب کی عظمت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایسے سماج اور معاشرے کے اندر جہاں جاہلیت کا دور دورہ ہے، انہی میں سے ایک رسول آتے ہیں، ایک پیغمبر آتے ہیں، اور قلیل عرصے کے اندر اس معاشرے کو تعلیم یافتہ بنا جاتے ہیں۔ انتہائی قلیل عرصے کے اندر اس معاشرے کو دنیا کا مہذب ترین معاشرہ بنا کے چلے جاتے ہیں۔ اس معاشرے کے ایک ایک فرد کو اللہ کا ولی بنا کر چلے جاتے ہیں۔ اس معاشرے کے ایک ایک فرد کو سراپا عدل و انصاف، امانت و صداقت بنا کر چلے۔ مختصر سی مدت میں آپ نے اس ان پڑھ اور جاہل معاشرے کے اندر وہ کیا کام کیا، وہ کیا عمل انجام دیا جس کی وجہ سے یہ انقلاب آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے بھیجا ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ اس رسول نے آنے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی فلاح اور ترقی کے لیے 4 کام کیے۔ اللہ نے وہ چاروں کام ان کے ذمے لگا کر ان کو بھیجا تھا۔ ان کا پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، اس دنیا کا رشتہ اس کے خالق و مالک سے صدیوں سے کٹ چکا تھا۔ اس دنیا کے اوپر اس کے خالق و مالک کا فیضان، علم کا فیضان، معرفت کا فیضان صدیوں سے موقوف تھا۔ ایک عرصے کے بعد، صدیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اس روئے زمین کا براہ راست رابطہ قائم ہوتا ہے۔ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کی ہدایت لے کر غار حرا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور وہاں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کرتے ہیں، اس میں اقرا کا حکم آتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیں اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والے رب کے نام سے آپ پڑھیں۔ یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلا پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس دنیا میں آیا ہے ایک عرصے کے بعد، صدیوں کے بعد، اور آخری پیغام کی حیثیت سے آخری رسول پر آیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ کی آیتوں کے نزول کا، یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ کی ہدایتوں کے نزول کا، یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے اس دنیا اور آخرت انسانیت کی حقیقی فلاح و بہبود کا۔ اسے اللہ کی آیتیں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا پہلا کام اور پہلی ذمہ داری تھی یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں جو آپ پر نازل ہونا شروع ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایتیں اور پیغام آتے رہیں گے، آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تمام آیتوں کو، ان تمام ہدایتوں کو، ان تمام پیغامات کو پوری امت کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے تلاوت کریں، بار بار انہیں پڑھ کر سنائیں، اور اتنا سنائیں، اتنا تلاوت کریں کہ یہ انہیں محفوظ ہو جائیں، یہ انہیں ازبر ہو جائیں۔ یہ آپ کا پہلا کام تھا۔ میرے بھائیو، نمونہ کے طور پر اس پہلی وحی کو دیکھ لیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے پیدا کرنے والے کے نام سے آپ پڑھیے۔ الذی خلق، الذی خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس سے اندازہ لگائیے انسان کی ذاتی حیثیت کا۔ اقرا وربک الاکرم، دوبارہ پڑھنے کا حکم ہے۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، جب اس نے جمے ہوئے خون سے ایسا انسان پیدا کر دیا تو اس کے کرم کا ٹھکانہ کہ وہ اپنے پڑھنے لکھنے والے بندوں کو اس دنیا اور آخرت کے اوج ثریا تک، کمال کے عروج تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ تو بڑا کریم ہے، وہ ذرے کو آفتاب کر سکتا ہے، وہ فرش نشی کو عرش نشی بنا سکتا ہے۔ پڑھنا آپ کا کام ہے، کرم اس کا شامل حال رہے گا۔ پڑھیے، دوبارہ حکم آ رہا ہے انہی چند آیتوں کے اندر پڑھنے کا۔ اقرا، جب کسی بات پر زور دینا، وہ بات بار بار کہی جاتی ہے۔ پہلی وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اس کو پڑھنے کے حکم سے، اور پھر 2 آیت کے بعد دوبارہ فرمایا اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، اس کا کرم شامل ہوگا تو اس پڑھائی کی بدولت یہ خاک نشیں عرش نشیں ہو جائے گا۔ یہ جمے ہوئے خون سے پیدا ہونے والا انسان رشک ملائکہ بن جائے گا۔ پڑھیے، کرم اللہ کا ہوگا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر پڑھنے لکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم سے سکھایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پڑھائی لکھائی کے لیے اس کے اسباب اور وسائل مقرر ہیں، جب تک ان اسباب و وسائل کو اختیار نہیں کیا جائے گا انسان پڑھائی لکھائی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قلم تعلیم کا بہت پرانا وسیلہ ہے، قلم لکھنے پڑھنے کا بڑا قدیم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ان میں قلم کو پیدا فرمایا۔ قلم کی پیدائش انسان کی پیدائش سے بھی پہلے سے ہے، کیونکہ انسان کو اس قلم کی ضرورت اپنے وجود اور اپنی زندگی سے زیادہ ہے۔ اگر اس قلم کے ساتھ انسان کا وجود ہے تو وہ معتبر اور مستند وجود ہے، وہ ترقی اور فلاح کو پانے والا وجود ہے۔ اگر اس قلم کے بغیر انسان کا وجود ہے تو حیوان اور انسان میں صرف بولنے چالنے کا فرق رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے قلم کو انسان کے وجود سے پہلے پیدا فرمایا الذی علم بالقلم، قلم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی ہے۔ لہٰذا انسان جب پڑھے گا، جب علم حاصل کرے گا تو اس کے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں، آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جدید سے جدید وسائل اللہ نے پیدا فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذریعے اور وسیلے کو حرام نہیں بنایا۔ اگر مقصد صحیح ہے، مقصد نیک ہے،
اللہ کی ہدایت اور پیغام کی تکمیل ہے، تو اس کے لیے جو بھی ذریعہ اور وسیلہ ہو سکتا ہے، وہ ذریعہ اور وسیلہ جو اس کے لیے بنایا گیا، اگرچہ وہ صدیوں کے بعد ایجاد کیا گیا، لیکن اگر وہ اس میں معاون اور مفید ہے تو اس ذریعہ اور وسیلے سے اس علم کو حاصل کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت ہے، الذی علم بالقلم، قلم سے اللہ نے تعلیم دی ہے۔ تعلیم کے اسباب و وسائل کو اختیار کرنا ہو، جدید وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ پھر اسی آیت کے سیاق میں چوتھی بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا جاننا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ کوئی طے نہیں کر سکتا ہے۔ ما لم یعلم، وہ سب کچھ پڑھنا ہے جو تم نہیں جانتے، وہ سب کچھ سیکھنا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ خزانہ اور اس کا سرا پروردگار عالم کے پاس ہے، جو علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس کو کتنا پڑھنا ہے، کس کو کتنا سیکھنا ہے اور کہاں تک جانا ہے۔ اس لیے کہا علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائیو، پیدا ہونے کے بعد انسان اپنے ماں کے چھاتی سے دودھ پینا بھی نہیں جانتا ہے، انسان بولنا نہیں جانتا ہے، چلنا نہیں جانتا ہے، اور اس کے آگے جتنے مراحل ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کو پیدا کر کے ساری چیزیں ابتدا میں سکھاتے ہیں، اسی طرح اس کے شعور اور عقل کے بعد جو حاصل کیے جانے والے علوم ہیں وہ بھی اللہ ہی سکھاتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے فیض سے ملتا ہے، اور اس کی کوئی حد کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے فائنل بتا دیا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا لکھنا ہے۔ ما لم یعلم، جو نہیں جانتے ہو پڑھو سیکھو، ضرور جان جاؤ گے، اللہ کا کرم ہوگا، ضرور سیکھ جاؤ گے۔ ہاں، اس کا خیال رہے کہ فائدہ بخش علم حاصل کرو، جس سے تمہیں فائدہ ہو، جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ میرے بھائیو، میں یہ مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی ذمہ داری تھی کہ قرآن مجید کی آیتوں کو وہ پڑھ کر امت کو سنائیں، بار بار انہیں دہرائیں، اس قدر دہرائیں کہ امت بھی اسے یاد کر لے اور محفوظ کر لے۔ آج یہ قرآن مجید کی پہلی آیتیں ہیں جو غار حرا میں پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ میرے بھائیو، کیا یہ آیتیں ہم نے پڑھ پڑھ کر، سنا سنا کر اپنے ایک ایک بچے کو یاد کرا دیا؟ کیا ہم نے یہ پہلی وحی اپنے ایک ایک فرد کو سمجھا دیا؟ کیا ہمارے سماج کے ہر فرد کو یہ معلوم ہے کہ پہلی آیت کون سی نازل ہوئی تھی، پہلی وحی کون سی آئی تھی، وہ آیتیں کیا ہیں؟ میرے بھائیو، یہ صرف ایک مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ اندازہ لگائیے کہ پورے قرآن مجید کی ہزاروں آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری آیتیں امت کو پڑھ کر سنائیں، وہ ساری آیتیں آپ نے امت کو یاد کرائیں، ان ساری آیتوں کو پڑھنے کا طریقہ آپ نے بتایا۔ میرے بھائیو، ہماری اور آپ کی پہلی بنیادی ذمہ داری وہی ہوگی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ہمیں سب سے پہلے یہ جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو بڑی عمر کے بالغ حضرات ہیں، انہیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے سماج کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، انہیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ مسجد کے نظام میں سب سے بنیادی کام جو ہونا چاہیے وہ تلاوت آیات کا کام ہونا چاہیے۔ امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو کر تلاوت آیات کریں گے، مقتدی حضرات اس میں سنیں گے، اس سے بھی سمجھیں گے، سیکھیں گے، آیتوں کو سنیں گے۔ لیکن اسی پر کام مکمل نہیں ہو جاتا، اس کے بعد بھی وہ قرآن مجید کی آیتوں کو سننے سنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا، کیا صرف آپ نے بچوں کو سکھایا؟ نہیں میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بچوں سے کہیں زیادہ قرآن مجید کی آیتیں سنا کر بالغ اور جوان لوگوں کو سکھایا، بوڑھے لوگوں کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان اور بوڑھے لوگوں سے قرآن سن کر ان کی تصحیح اور اصلاح کی۔ آج ہماری مسجد کے اندر تصحیح قرآن کا نظام نہیں ہے، تلاوت آیات کا نظام نہیں ہے۔ جب تک قرآن مجید کے ساتھ ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگا، جب تک ہم اسے اپنے لیے ہدایت کی کتاب تصور نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کی آیتوں کو سیکھنے اور پڑھنے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر کے محنت نہیں کریں گے، تب تک یقین مانیے کہ ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی وحی اور کتاب ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا کام جو ہونا چاہیے، اور صرف بچوں میں ہی نہیں، بڑے لوگوں میں ہونا چاہیے، جوان لوگوں میں ہونا چاہیے، عمر دراز بڑے لوگوں میں، بوڑھے لوگوں میں ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں۔ کبھی اس کا موقع ہو، اس کا مرحلہ آئے کہ آدمی قرآن مجید سنے اور پھر اس کو صحیح پڑھ کے سنائیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر روزانہ نہ صحیح، ہفتے میں چند دن بھی، چند گھنٹے بھی اس کے لیے فارغ کریں اور تلاوت آیات کا نظام بنائیں، تو میرے بھائیوں، اس کے اثرات سے یہ پورا ہمارا معاشرہ اور سماج ایک قدم اصلاح کی طرف ضرور بڑھے گا۔ آپ کا دوسرا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ کے بعد ویزکیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی تربیت فرماتے تھے۔ تزکیہ کے معنی آتے ہیں دل کی صفائی ستھرائی، اور دل کی صفائی ستھرائی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی سوچ صحیح ہو جائے، آدمی کے دل کا قبلہ درست ہو جائے، آدمی خیر اور نفع رسانی کے جذبات میں پرورش پانے لگے، انسان اپنے لیے، دوسروں کے لیے بہتر سلوک پسند کرے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے فائدے کا راستہ پسند کرے، اور ہر ضرر، ہر نقصان کو جس طرح اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے ناپسند کرتا ہے، اسی طرح سے ہر قسم کے ضرر، نقصان اور تکلیف دہ چیز کو دوسروں کے لیے بھی قطعاً ناپسند کرے۔ انسان کا یہ مزاج بننا چاہیے۔ یہ مزاج کب بنے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جب اس کے دل میں رب کی محبت ہوگی، جب اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، اور اس کے بعد مجھے احساس ہوگا الخلق عیال اللہ، کہ یہ ساری مخلوق میرے رب کی عیال ہے، جب اسے احساس ہوگا کہ یہ ساری مخلوق میرے محبوب رسول کی امت ہے، غلام ہے، نام لیوا ہے، اس رشتے کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ نفع رسانی کا رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ دفع شر کا مزاج بنانا، یہ میرے بھائیوں دل کی صفائی کہلاتا ہے، یہ میرے بھائیوں دل کی تربیت کہلاتا ہے۔ اگر انسان کے دل کا قبلہ صحیح نہیں ہے، دل کے اندر غلط قسم کے جذبات، منفی رجحانات اور طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں، وہ انسان صلاح اور فلاح کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے، وہ انسان اپنے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی خدمت انجام نہیں دے سکتا ہے، وہ منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ دوسرا کام آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ لوگوں کی تربیت، ذہن سازی، دل سازی کرتے ہیں، ان کو صاف اور ستھرا بناتے ہیں۔ میرے بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ، لوگوں کی ذہن سازی اور لوگوں کی تربیت کس طرح فرمائے؟ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ عمل تھے، آپ بہترین نمونہ عمل تھے۔ قرآن مجید میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ آپ نے تزکیہ، آپ نے اصلاح، آپ نے دل کی تربیت جو فرمائی ہے، وہ بہترین نمونہ عمل پیش کر کے آپ نے فرمایا۔ آپ کے یہاں زبانی تعلیم، زبانی ہدایت اور اپنے فرامین و ارشادات کے ذریعے تربیت کا جو نظام تھا، اس سے کہیں زیادہ مستحکم اور مضبوط آپ کا حسن اخلاق تھا، اس سے کہیں زیادہ مستحکم اور مضبوط نظام
آپ کی خدمت انسانیت تھی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنانے سے پہلے سماج سیوک بنایا تھا، خادم انسانیت بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی اور رسول نہیں بنائے گئے، اس زمانے میں بھی آپ پوری انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، آنے والے مہمانوں کی ضیافت کرتے تھے، سماج میں ہر قسم کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، جو بھی غریب نادار اور کمزور ہوتا تھا اس کے لیے آپ کما کر اس کی ضرورت کی تکمیل فرماتے تھے۔ اگر کوئی حادثہ قدرتی پیش آ جاتا تھا تو آپ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں تعاون کرتے تھے، ریلیف کا کام کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے ہیں، پہلی ہدایت اور وحی لے کر آئے ہیں، تو آپ پریشان ہیں کیونکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ حاضر ہوتے ہیں، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتے ہیں اور ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو وہ برجستہ یہی کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرتے ہیں، وتحمل الکل، سماج و معاشرے کا ہر بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان کی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور معدوم و نادار کے لیے آپ کماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق اور قدرتی مصائب، مشکلات و آفات میں آپ تعاون کا کام کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں۔ ایسے خادم انسانیت کو، ایسے سماج سیوک کو ممکن نہیں کہ اللہ ضائع کر دے، ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی گھڈے میں دھکیل دے۔ یہ تو آپ کی معراج ہے، یہاں سے تو آپ کی ترقی ہے، یہاں سے تو آپ کو خادم انسانیت کے بجائے اب ہادی انسانیت بنایا جا رہا ہے۔ یہ اطمینان حضرت خدیجہ کا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دعوت پر لبیک کہنے والی سب سے پہلی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے جب ستایا، تنگ کیا، زد و کوب کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق مکہ سے نکل کر مکہ کو چھوڑ کر جانے لگے تو باہر ابن دغنہ ملا اور اس نے ابوبکر سے حال پوچھا۔ ابوبکر نے بتایا کہ میں تنگ ہو کر میں ہوں۔ ابن دغنہ نے بھی سیم وہی الفاظ بیان کیے ہیں۔ بخاری نے نقل کیا ہے کہ آپ کیسے یہاں سے جا سکتے ہیں، آپ کے بعد مکہ کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ انک لتصل الرحم، آپ رحم اور صلہ رحمی کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان نوازی آپ کی عادت ہے۔ وتحمل الکل، بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حادثات میں آپ تعاون کرتے ہیں۔ آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسری طرف آپ کے بعد انسانیت میں سب سے افضل انسان ابوبکر صدیق ہیں۔ دونوں کے احوال کو دو شخصیتیں بیان کر رہی ہے، بخاری دونوں روایت کر رہے ہیں۔ آخر کیا بات ہے جس مشن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا نبوت و رسالت کے بعد، اس سے پہلے آپ مقبول اور ہر دل عزیز، آپ کے سب سے چہیتے ساتھی مقبول اور ہر دل عزیز تھے؟ کیوں؟ انسانیت کی خدمت، سماج سیوک کی وجہ سے۔ آج ہماری مسجدوں کا نظام اس سے محروم ہے۔ ہم نام لیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اقتدا کرتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خلیفہ اول قرار دیتے ہیں، لیکن یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ان کی دعوت جو مقبول ہوئی اور انہوں نے اتنے قلیل عرصے میں جو انقلاب پیدا کیا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے۔ میرے بھائیوں، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سماج کی خدمت، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ ہمارے مسجد کے نظام کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔ ہمارے مسجد کے ائمہ ہوں، ذمہ داران ہوں، متولیان ہوں، مسلیان ہوں، ان سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ مسجد کے نظام سے ہر ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کا لحاظ و خیال کیا جائے، اس کی خدمت اور نفع رسانی کی کوشش کی جائے۔ آدمی کام کبھی خود سے کرتا ہے اور کبھی کسی سے کہہ کر کرا دیتا ہے۔ مشہور ہے کہ کرنے سے زیادہ اہم کرا دینا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کام انسان خود سے کرے، لیکن یہ ضرور کر سکتا ہے کہ جو ضرورت کا کام ہے وہ خود کرے، اور جو نہ ہو سکے وہ کسی سے کرا دے، ذریعہ اور سبب بن جائے، لوگوں کی نظریں اس طرف پھیر دے، دلوں میں بات ڈال دے۔ یہ بھی بڑی خدمت ہے۔ میرے بھائی، ہمیں اس پر آنا ہوگا۔ جب ہم اس پر آئیں گے تو لوگ ہم سے جڑیں گے، لوگ ہمارے نظام سے جڑیں گے۔ مسجد کا نظام ایسا فعال ہوگا کہ ہر شخص فطری طور پر مسجد سے محبت کرے گا، کیونکہ مسجد سے براہ راست اسے فائدہ مل رہا ہے، مسجد سے براہ راست اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، مسجد سے اس کی خدمتیں انجام دی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مرحلہ آئے گا تربیت کا،
پھر اس کے بعد مقام آئے گا تزکیہ کا، پھر اس کی تربیت کی جائے گی اس مسجد کے نظام سے جوڑ کر، پھر اس کا مزاج بنایا جائے گا اس مسجد کے نظام کو سمجھا کر کہ کیسے یہ نظام کام کر رہا ہے اور آج کیسے تمہیں اس کا فائدہ پہنچا ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ یہی فائدہ تمہارے دوسرے بھائیوں کو بھی پہنچے؟ ہر شخص دل سے اس کے لیے آمادہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ بڑے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کہنے اور سننے میں چند منٹوں میں کہہ لیے جاتے ہیں، لیکن اگر ان پر عمل کیا جائے گا تو اس سے ہمارا معاشرہ، ہمارا مسجد کا نظام مستحکم اور مضبوط ہوگا، ہمارے درمیان تربیت اور ذہن سازی کا عام ماحول بنے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے دو اور کام کیا گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن و حدیث کی تعلیم دینا۔ آج میرے بھائیوں، ہماری مسجد، ہم جیسے علماء، ہماری مسجد کے ائمہ، ذمہ داران، یہ بے شک مسجد کا نظام قائم کرنے اور چلانے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، ان کی نیت پر ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا، بڑے مخلص ہیں ہمارے ائمہ الحمدللہ، کہ قلیل تنخواہ پر برضا و رغبت اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس مصلی اور چٹائی پر بیٹھ کر وہ جو خدمت کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ایک چیز ہے کتاب و سنت کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم۔ آج یہ تعلیم کا نظام جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قائم فرمایا تھا، مسجد نبوی کے اندر ذکر و اذکار کا بھی نظام تھا، تلاوت کا بھی نظام تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی تعلیم کا بھی نظام تھا۔ اور ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تشریف لاتے تھے تو اس حلقے میں بیٹھنا پسند فرماتے تھے جہاں کتاب و سنت کی تعلیم ہو رہی ہو، جہاں پڑھنا پڑھانا جاری ہو، اور آپ فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما، میں تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی بعثت کے تمام مقاصد کو اگر سمیٹیے اور ایک عدد میں منحصر کیجئے، ایک لفظ میں بیان کیجئے، تو آپ معلم تھے، آپ کا کام تعلیم دینا تھا۔ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم دی، اور آپ نے حدیث شریف کی تعلیم دی، آپ نے سنت کی تعلیم دی۔ قرآن مجید کے الفاظ میں اسی سنت کو، اسی حدیث کو حکمت کہا جاتا ہے۔ حکمت کے اصل معنی دانائی کے ہیں، حکمت کے اصل معنی دانش مندی کے ہیں۔ میرے بھائیو، حدیث کا ایک ایک لفظ، حدیث کی ایک ایک روایت، حدیث کی ایک ایک متن کو آپ دیکھیے، وہ حکمت اور دانش مندی سے لبریز ہے۔